جب کربلا میں امام حسین علیہ السلام کا پانی بند کر دیا گیا، رسول اللہ کے خاندان کے چھوٹے چھوٹے بچے پیاس کی شدت سے پانی مانگتے رہے۔ تاریخ نے لکھا ہے 3 دن تک رسول اللہ کے خاندان کا پانی بند تھا۔ جب کربلا میں 10 محرم کے دن ہر ایک شہید شہادت کا جام پیتا گیا، حضرت امام حسین علیہ السلام تنہا رہ گئے، تو فوج یزید کے سامنے جا کے حجت تمام کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہے کوئی اس غریب کی مدد کرنے والا؟ تو فرشتے اور جنات دونوں آ گئے اور کہنے لگے ہمیں حکم دیں۔ تو حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ صدا صرف انسانوں کے لیے تھی، لیکن افسوس تمام انسان رسول اللہ کے نواسے کی غربت پر ہنسنے لگے۔ کربلا میں علی اصغر علیہ السلام کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ وہ امام حسین علیہ السلام اور رباب کے فرزند تھے۔ عاشورہ کے دن سخت گرمی تھی اور 3 دن تک امام حسین علیہ السلام کے گھر والوں کے لیے پانی بند تھا۔ اس کی ماں بھی اسے دودھ نہیں پلا سکتی تھی کیونکہ دودھ نہیں تھا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے پکارا کہ کیا کوئی میری مدد کرنے والا ہے، تو عورتوں کے رونے کی آوازیں آ رہی تھی۔ امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف لے گئے۔ حضرت زینب نے فرمایا، اے میرے بھائی حسین، جب سے اصغر نے تمہاری پکار سنی ہے رونا نہیں چھوڑ رہا۔ اور علی اصغر نے آپ کی پکار سنتے ہی خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ، میں اسے لے جاؤں گا اور دیکھوں گا کہ کیا کوئی اسے پانی پلاتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو گود میں لیا اور یزید کے لشکر کی طرف جاتے ہوئے فرمایا، دیکھو میرا اصغر کتنا پیاسا ہے، اس کے ہونٹ خشک ہیں اور وہ مشکل سے آنکھیں کھول سکتا ہے، اس نے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اسے پانی پلاؤ۔ فوج یزید میں سے آواز آئی، حسین پانی تم پینا چاہتے ہو اور نام اس بچے کا لیتے ہو؟ اگر یہ بچہ خود پانی مانگے گا تو ہی ہم اسے پانی پلائیں گے۔ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو بلند کیا اور فرمانے لگے، اے اصغر مانگ، اپنے نانا کی امت سے پانی مانگ۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ کہنا تھا۔ علی اصغر کے لب ہلے۔ علی اصغر فرمانے لگے، اے ظالموں، میں تمہارے رسول کے گلشن کا چھوٹا سا پھول ہوں، میری رگوں میں تمہارے رسول کا خون بہتا ہے۔ اے لوگو، میں 3 دن سے پیاسا ہوں، مجھے پانی پلاؤ۔ علی اصغر کی صدا سے یزیدی فوج میں دہشت ہو گئی اور یہ سن کر کچھ سپاہی رونے لگے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، تمہاری نظروں میں میں تمہارا دشمن ہوں، اس معصوم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، اسے 2 گھونٹ پانی پلا دو، اس ڈر سے کہ لشکر میں بغاوت نہ ہو جائے۔ یہ سن کر عمر سعد نے حرملہ کو کہا، حسین کی بات بند کرو۔ حرملہ نے بچے کی گردن پر تیر مارا اور تیر کا نشانہ لگ گیا۔ وہ تیر اتنا وزنی تھا کہ حضرت علی اصغر کی گردن سے پار ہو کر حضرت امام حسین علیہ السلام کے بازو میں آ لگا۔ امام حسین علیہ السلام نے بچے کو بوسہ دیا، پھر 1 قدم آگے بڑھے اور پھر پیچھے چلے گئے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کی لاش کو عبا میں چھپائے ہوئے جیسے ہی خیمے میں آئے، بی بی رباب نے پوچھا، اے میرے مولا، میرے بچے نے پانی پیا؟ امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کو سامنے کیا تو بی بی رباب چیخ کر کہنے لگی، یا مولا، جس نے ہمارے اصغر کو مارا کیا اس کی کوئی اولاد نہیں تھی؟ حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، صبر کرو، اللہ کی مرضی یہ ہے کہ ہم ہر ظلم سہ کر اسلام کے لیے صبر کریں، کیونکہ ہمارے خون سے اللہ کا دین بچنا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے ذوالفقار سے کربلا کی مٹی میں علی اصغر کے لیے قبر کھودی اور اس معصوم کی لاش کو دفنا دیا۔ جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی اور سبھی شہداء کے سروں کو کاٹا گیا تو عمر سعد نے حکم دیا کہ گنو، کہیں کوئی سر کم تو نہیں پڑ رہا؟ تو ایک ظالم نے کہا کہ ہاں، 1 سر کم ہے۔ عمر سعد نے کہا، کون سا سر؟ تو وہ ظالم کہتا ہے، حسین ایک 6 ماہ کے بچے کو لے کر آیا تھا، ہم نے اس کو تیر مار کر شہید کیا تھا، اس کا سر نہیں ملتا۔ شمر نے کہا، ڈھونڈو، زمین میں نیزہ مارتے رہو، یہیں کہیں حسین نے تدفین کیا ہوگا۔ فوج یزید کربلا کی زمین پہ نیزے مارتی رہی، ایک جگہ نیزے کا لگنا تھا، جیسے ہی نیزہ اوپر آیا علی اصغر کا جسم بھی اس نیزے کے ساتھ نکلا۔ فوج یزید خوشی سے جھوم رہی تھی، جیسے ہی ایک ماں نے اپنے معصوم کو نیزے پر دیکھا
تو روتے ہوئے مدینے کی طرف منہ کر کے کہا، یا رسول اللہ، آپ کی امت نے ہمارے ساتھ کیا ظلم کیا؟